اس میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو آپ کے فائدے کی. ایک تو یہ چیز کیا ہے، بہت سی عادات جو زمانے کے چلتے ہے تو کمزوری لیکن وہ خوبی شمار کی جاتی ہے. جیسے ابھی ذکر کریں گے آگے کہ آدمی ادب کے دائرے میں رہ کر حق بات بھی نہیں کہہ سکتا، اقدام نہیں کر سکتا. اور دوسری جو اس وقت کی سب سے بڑی خرابی وہ کیا ہے، غیروں کے اندر خوبی دیکھنا، جس کا مسلمان عام طور سے شکار ہے کہ سب کچھ انہیں کے پاس خوبیاں کمال. جیسے آج کے دور میں ہمارے نوجوان جو ہے کرکٹ کے دیوانے ہیں، شہرت اور دولت پرستی کا ایک طرح سے جو سیلاب ہے اسی میں زندگی اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہیں کے پاس، جبکہ اس کے خلاف ہے. خوبیاں اور جو ہے بہتری آپ کے پاس ہے. اور جو اہم چیز اس سے زیادہ وہ کیا ہے کہ کسی قوم کی زندگی اس کے نوجوان ہے. کیا ہے؟ اگر قوم کا نوجوان سوئے گا، لاپرواہی کرے گا، غفلت کا شکار ہوگا، مقصد کو نہیں سمجھے گا، اس قوم کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کی ترقی کب ہوگی؟ جب مسلمان نوجوان کام کا ہو. اگر یہ نوجوان نسل کام کی نہ ہو تو اونچی اور اچھی باتوں کی کرنے سے اس قوم کا مستقبل سنور نہیں سکتا. جب ہی سنورے گا جب اس قوم کا نوجوان سنور جائے گا. یہ موٹی موٹی باتیں انہوں نے اس میں بیان فرمائی. دیکھیے کہہ رہے سستی بہت خراب چیز ہے. کہہ رہے ہیں کہ الفطور سستی. قرآن فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فطر یفتر سست پڑ گیا. تو الفطور بالغ فی غالب ای اکثر اہل الطبقۃ العلیٰ من الامہ ولا سیما فی الشیوخ مرتبۃ الخور فی الطبیعہ. امت کے اونچے طبقے والوں میں سے اکثر میں، خاص طور سے مشائخ کے اندر، سستی طبعی سستی کے مرتبے تک پہنچ چکی، یعنی سستی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی. سنائی بات؟ اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ فطرت ثانیہ بن چکی. اس لیے کہا الخور فی الطبیعہ، طبعی سستی ہو گئی. ایک ہوتا ہے طبیعت میں سستی نہ ہونا، یوں ہی تھک گئے وہ آتی چلی جاتی. ایک طبیعت ہی سست ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں. کیوں؟ لأننا نجدهم ينتقصون انفسهم في كل شيء. اس لیے کہ ہم انہیں پاتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں اپنی ذات کو کم سمجھتے ہیں، اپنی ذات میں نقص دیکھتے ہیں. ويتقاصرون عن كل عمل، اور ہر عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ويحجبون عن كل اقدام، اور ہر اقدام سے باز رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں. احجب عن باز رہنا. ويتوقعون الخيبة في كل عمل، اور ہر امید کے اندر ناکامی کی توقع رکھتے ہیں. ومن اقبح آثار هذا الخور، اس سستی کے بدترین اثرات میں سے یہ ہے کہ نظرهم الکمال فی الاجانب، کہ وہ غیروں کے اندر، اجنبیوں کے اندر کمال کو دیکھتے ہیں کہ خوبیاں ان کے اندر ہیں، ہمارے اندر نہیں ہیں. کما ينظر الصبیان الکمال فی آبائهم ومعلمین، جیسا کہ بچہ کمال کو اپنے باپ داداؤں کے اندر اور اپنے اساتذہ کے اندر ہے. اس لیے کہ ہر شخص کا کمال اس کے وجود اور اس کی حالات کے اعتبار سے ہے. جو استاد 50 سال کا ہے تو 25 سال کا طالب علم کیسے برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یہی غلطی ہو جاتی ہے. 25 کا 50 سے مقابلہ کرتا ہے، غلط. اور 50 کا 25 سے کرے تب بھی غلط. مقابلہ ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ مساوات میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے ہمارے بہت سے طلبہ اساتذہ کو دیکھ کر کے مایوس ارے وہ تو بہت صلاحیت مند ہے، ہم تو کچھ نہیں. ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے، آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے. ابھی آپ کے بننے کا وقت ہے. آپ نے ابھی سے جو ہے پہاڑ دیکھ کے جو ہے مایوسی اختیار کر لی. ابھی تو آپ کو چڑھنا ہے، وہ چڑھ چکے. سمجھ بات؟ وہ چڑھ چکے، ابھی آپ کو چڑھنا، تو آپ چڑھیے. ان کی چڑھائی دیکھ کر آپ مایوس ہو گئے، کہہ رہے ان کی جیسی صلاحیت تو نہیں ہوگی، وہ تو بہت فائق. آپ کو جانا ہے، ابھی راستہ طے نہیں کیا، وہ طے کر چکے ہیں تو ان کی بلندی طے ہو گئی. ابھی آپ کو طے کرنا، تو آپ کے اوپر ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے کتنا آپ آگے جا سکتے ہیں. اس لیے مساوات کے حساب سے ہی ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. اونچ نیچ میں مقابلہ نہیں ہوتا. 10 سال کا بچہ 30 سال کے پہلوان سے لڑائی کرے گا تو کیا انجام ہوگا؟ 30 سال کا پہلوان ہو، 30 سال کے ادھر پہلوان ہو، تو پھر مساوات میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ مقابلہ مساوات چاہتا ہے. چنانچہ وہ غیروں کی تقلید، ان کی پیروی کے لیے مائل ہو جاتے ہیں. فیما یظنونہ، ان چیزوں میں جسے وہ رقت، ظرافت اور تمدن سمجھتے ہیں. وَيَنْخَدِعُونَ لَهُمْ، اور ان کے سامنے دھوکہ کھا جاتے ہیں جس میں وہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. كَإِسْتِحْسَانِ تَرْكِ التَّصَلُّفِ فِي الدِّينِ وَالْاِفْتِخَارِ بِهِ، جیسا کہ
دین میں تسلب کے چھوڑنے کو بہتر، تسلب کہتے ہیں پختگی، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تسلب ایک تعصب۔ تعصب ہوتا ہے اپنی چیز کو اچھا سمجھنا اور دوسری چیز کو خراب سمجھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعصب۔ حق اپنے ہی ساتھ سمجھنا، غیر کے ساتھ نہ سمجھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں۔ اور تسلب، جس چیز پہ آپ چل رہے ہیں اس میں جم جانے کو تسلب۔ تو شریعت نے تسلب کو پسند فرمایا ہے اور تعصب کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے تسلب ہر آدمی کو متسلب فی الدین ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ متعصب مطلب کہ حق میرے ساتھ ہے، خیر ہمارے ساتھ ہے، ہم دوسرے کو بہتر سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا دین کے اندر پختگی کے چھوڑنے کو بہتر، ارے ٹھیک ہے شدت کا دور کہاں رہا، چلتا ہے، اس کو بہتر سمجھنا۔ اور افتخار بھی، اور دین پر فخر کرنے کو چھوڑ دینے کو بہتر سمجھنا، ارے ظاہر نہ کیجیے ورنہ ایسا ایسا ہو جائے گا، اس کو بہتر سمجھنا۔ فمنہم، بعض ایسے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، من یستحی من الصلاۃ، نماز سے شرماتے ہیں، فی غیر الخلوات، تنہائی کے علاوہ کی جگہوں میں، سب کے سامنے نماز کے سمجھ، آج کل تو پابندی ہو گئی، لیکن جب پابندی نہیں تھی، وقت ہو رہا ہے عشاء سے نماز پڑھ سکتے تھے آپ، اب وہاں بھی شرما رہے ہیں، زور کا وقت ہے، پورا مجمع دیکھے گا، ہم رکوع سجدہ کریں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو کہ بعض نماز پڑھنے سے شرماتے ہیں کھلی جگہوں میں۔ وَإِهْمَالِ التَّمَسُّكِ بِالْعَادَاتِ الْقَوْمِيَّةِ، اور جیسے قومی عادتوں کو اختیار کرنے میں لاپرواہی برتنا، وہ کیا چیز ہے؟ فَمِنْهُمْ مَن يَأْسِ مِنْ عَمَامَتِهِ، بعض ایسے ہوتے ہیں جو پگڑی باندھنے سے شرماتے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، سمجھائی بات۔ وَكَالْبُعْدِ عَنِ الْاعْتِزَازِ بِالْعَشِيرَةِ، اور جیسے خاندان پر ناز کرنے سے دوری اختیار کرنا، بھائی جس خاندان کے آپ ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ارے ہم تو نیچی برادری کے ہیں، ہم تو چھوٹی برادری کے ہیں۔ برادری کیا ہوتا ہے؟ برادری میں پیدا ہونا اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری۔ تو جو غیر اختیاری چیز ہو وہ فخر کا ذریعہ نہیں بنتا۔ فخر کس پہ بنتا ہے؟ اختیار پر۔ آپ کے بس میں تھا کہ فلاں خاندان پیدا ہو جائے، تو جس میں اللہ نے پیدا کیا اس پہ انسان کو پیدا ہو کر کے اس پہ شکر و فخر ہونا چاہیے۔ کان قوم، گویا کہ اس کی قوم من صفت البشر، ناقص انسان کے حصہ ہے، کوئی اس کی قوم ناقص ہے، ادھوری ہے، کیسا نہیں۔ وَكَنَبْذِ التَّحَزُّبِ لِلرَّائِ، رائے مشورے کے لیے جماعت بندی کو چھوڑ دینا، اتفاق کے لیے جماعت بندی بنا رہے نہیں کر، ارے ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُلِقُوا قَاصِرِينَ، گویا کہ وہ کوتاہ پیدا کیے گئے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں۔ وَكَالْغَفْلَةِ عَنْ إِيثَارِ الْأَقْرَبِينَ فِي الْمَنَافِعِ، اور نفع پہنچانے میں رشتہ داروں کو ترجیح دینے سے غفلت برتنا۔ ظاہر سی بات حدیث میں کیا آتا ہے کہ پہلے صلہ رحمی کو ترجیح دیجیے، بعد میں عام فقراء کو دیجیے۔ صلہ رحمی میں کیا دو ثواب، ایک صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ تو اگر کہیں منفعت کی بات ہے، کہیں جو ہے فائدہ پہنچانے کی بات ہے، کس کو ترجیح دیں گے ہم؟ اپنے قریبی کو، تاکہ رشتہ داری بھی ادا ہو جائے اور صدقے کا بھی ثواب ملے۔ غیر کو بڑھائیں گے ثواب تو ہے، لیکن اب اس لیے نہیں بڑھا رہے، لوگ کہیں گے دیکھیے اپنے والوں کو قریب کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ غفلت برتتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَالْقُعُودِ یعنی تناصر و تراحم، آپس میں مدد کرنے اور رحم کرنے سے پیچھے ہٹنا۔ كَيْ لَا يُشَمَّ مِنْ ذَلِكَ رَائِحَةُ التَّعَصُّبِ الدِّينِي، تاکہ اس سے دینی تعصب کی مہک نہ آئے کہ مسلمان کی مدد کرے گا، کیوں؟ رشتہ ایمان کا، لیکن اس حد تک جب دو لوگوں کے درمیان نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسلمان یک طرفہ مدد کرنے میں کس کو ترجیح دے گا؟ مسلمان کو۔ لیکن اگر حق کی بات آ جائے گی تو پھر اسلام نہیں، پھر انسان ہو جائے گا، پھر انصاف ہو جائے گا۔ جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، مسلمان کیوں مدد کر رہا ہے فلسطین کا؟ کیا جواب ہے؟ مظلوم ہونے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد نہیں، مظلوم ہے وہ۔ اگر وہ کل ظالم ہو جائیں گے ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے بھی جو آواز اٹھی تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ کیوں، مسلمان کی بنیاد پر نہیں، ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ مظلوم کی بنیاد پر۔ قرآن میں حضور نے کیا فرمایا کہ انصر اخاک بارے میں مظلوم ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مظلوم ہو تو بس ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ کہ تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصر، کہ ظالم کو روکنا منع کرنا یہ اس کی مدد کرنا ہے، تو دونوں طرح سے منع کرنا ہے۔ لہذا مظلوم ہونے کی بنیاد پر مدد کریں گے دو لوگوں کے درمیان، اور یک طرفہ میں اگر مدد کی بات آ جائے ترجیح کس کو دیں گے؟ مسلمان کو ترجیح۔ پھر مسلمانوں میں ترجیح کس کو دیں گے؟ رشتے، جس سے جتنا قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا بہت ہی تفصیلات کے ساتھ کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے کیا خرچ کریں، تو آیت کیا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے قریب کون ہے؟ والاقربین والیتامی والمساکین۔ یہ ترتیب ہے انسانوں کے اندر مراتب و درجات۔ چلیے
ہوا ان کا الحق، اگرچہ وہ حق پر ہو تب بھی آپس میں مدد نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ الی ذلک الی نحو ذلک من الخصال الذمیم، اس کے علاوہ بہت سی بری خصلتیں جو سست مسلمانوں کے سست طبقے کے اندر پائی جاتی ہیں، الحمیدہ فی الاجانب، اور غیروں کے اندر پسندیدہ خصلتیں پائی جاتی ہیں. لأن الأجانب يموهون عليهم بأنهم يحسنون التحلي بها دونهم، اس لیے کہ غیر اجنبی لوگ ان کے سامنے یہ دکھاتے ہیں، موہا کہتے ہیں ملمہ سازی کرنا، حقیقت کو چھپا کر بیان کرنا، ان کے سامنے باور کراتے ہیں کہ وہ ان صفات سے اچھی طرح سے آراستہ ہیں ان کے علاوہ. سمجھائی بات؟ کہ ہؤلاء الجماعت الواہنہ، یہ سست طبیعت کی جماعت، یحق لهم ان تشق علیہم مفارقت حالات، ان پر یہ حق ان کے لیے مناسب ہے کہ ان پر ان حالات کا چھوڑنا دشوار ہو جس کے وہ اپنی عمر بھر عادی بنتے چلے آئے. الفوہا، جس کے ساتھ رہے عادی بن گئے. قد یعرف الجسم السقم، جیسا کہ جسم بیماری کا عادی ہو جاتا ہے تو فلا تلد له العافیہ، تو اسے عافیت اچھی نہیں لگتی، عافیت کی لذت اسے نہیں ملتی. فإنهم منذ نعومة أظفارهم تعلموا الأدب مع الكبير، کیونکہ وہ یہ نعومت و اظفار بچپنا مراد ہے، اس لیے کہ جب بچہ کمزور ہوتا ہے اس کے ناخن کیا ہوتے ہیں؟ ملائم ہوتے ہیں. تو نعومت کہتے ہیں ملائمیت کو، اور ظفر کی جمع اظفار کیا آتی ہے؟ ناخن. تو ناخن کمزور کب ہوتا ہے؟ ملائم، جب بچہ ہوتا ہے. تو بچپنے سے وہ انہوں نے بڑوں کے ساتھ ادب کو سیکھا ہے. یقلبون یدہ، تو بڑے کا ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، دامن کو بوسہ دیتے ہیں، پیر کو بوسہ دیتے ہیں. والف الاحترام، اور وہ احترام کے عادی بن چکے ہیں. فلا یدوسون الکبیر، وہ بڑے کو رود نہیں سکتے اگرچہ بڑا ان کی گردن پر چل جائے رود دے. والف الثبات، اور جمنے اور سامنے ٹھہرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ثبات الاوتاد تحت المطارق، اس طرح جس طرح کی کل ہتھوڑے کے نیچے ثابت قدم موجود رہتا ہے. والف الانقیاد الی المہالک، اور وہ تابعداری کے عادی بن چکے ہیں اگرچہ انہیں تابعداری ہلاکت کی طرف کرنی پڑ جائے. والف ان تكون وظیفتهم في الحیاة دون النبات، اور وہ اس بات کے بھی عادی اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کی ذمہ داری زندگی کے اندر پودے سے بھی ہلکی ہو، پودے سے بھی کم ہو، کچھ بھی نہ کرنا پڑے. ذالک تطاول، یہ فکر، یہ طبیعت دراز ہوتی جا رہی ہے. وہم یتقاصرون، وہ عمل میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ میری بات؟ ذالک یطلب السماء، وہ عادت آسمان چھو رہی ہے اور یہ زمین کو لگ رہے ہیں. وہم یطلبون الارض کانوا للموت مشتاقون، گویا کہ وہ موت کے شوقین ہیں، موت کا شوق رکھتے ہیں، وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے، کچھ کام ہی نہیں کرتے. کہ ہاکذا طول الالفت علی هذه الخصال طلب من فکر الحقائق، اسی طریقے سے ان طبیعتوں، ان خصلتوں کے ساتھ طویل وابستگی ان کی فکر سے حقائق کو تبدیل کر دیا ہے. طلب من فکر الحقائق وجعل عندهم، اور ان کے نزدیک رسوائی کی چیزوں کو فخر کی چیز بنا دیا ہے. فصاروا یسمون التصاغر ادبا، وہ چھوٹا بننے کو ادب سمجھنے لگے. وتذلل، اور ذلیل ہونے کو کیا ہے؟ نرمی سمجھنے لگے. وتملق فصاحتا، اور چاپلوسی کو فصاحت سمجھنے لگے. واللکنۃ، اور لکنت کو اٹک کے بات کرنے کو کیا ہے؟ رزانت، سنجیدگی سمجھنے لگے. وترک الحقوق سماحتا، اور حق کو چھوڑ دینے کو چشم پوشی سمجھنے لگے. وقبول الاہانۃ تواضعا، اور توہین قبول کرنے کو تواضع سمجھنے لگے. والرضا بالظلم طاعتا، اور ظلم پر خوش ہو جانے کو، راضی ہو جانے کو طاعت سمجھنے لگے. کما یسمون دعوی الاستحقاق غروغا، جیسا کہ وہ حق کا دعویٰ کرنے اور ٹھوکنے کو غرور سمجھتے ہیں. سمجھائی بات؟ کہ کسی کا میرا ہے، ہم لے کے رہیں گے، تو یہ تو بڑا گھمنڈی آدمی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے. سمجھائی بات؟ تو چھوڑ دیا، حق کو چھوڑنے کو بیچارے بڑے متواضع چھوڑ دی. تو یہ فکر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکی. والخروج عن شان الذاتی فضولا، اور ذاتی شان سے، ذاتی بناوٹ سے نکلنے کو فضول عمل. ارے کیا آدمی اتنا بھی نہ اپنے کو گرا دے کہ کچھ بھی نہ رہے، یہ تو فضول بات ہے، اپنے کو آپ کو مٹانا. سمجھ بات؟ تو کرے ذاتی شان و شوکت سے نکلنے کو فضول سمجھنے لگے. ومد النظر الغد عملا، اور آئندہ کل کی طرف نگاہ اٹھانے کو امید سمجھنے لگے. ارے کیا اللہ تعالیٰ تو پیدا کی کھلا کے دیں گے، آپ بلا وجہ مستقبل کی بلانی کر رہے ہیں. سمجھائی بات؟ یہ چل رہا نہیں چل رہا. ہاں. والاقدام تہورا، اور اقدام پیش قدمی کو ناسمجھی سمجھنے لگے.
والحمیت حماقتن، اور حمیت و غیرت کو بیوقوفی سمجھنے لگے، والشہامت شراستن، اور ذہانت اور فطانت کو بدخلقی سمجھ لگے۔ اور ذہین کون ہوتا ہے؟ جو وقت سے پہلے چیز کو سمجھ لیتا ہے، اور جب سمجھ لیا تو بیان کرے گا، جب بیان کرے گا لوگ کہیں گے بڑا بد اخلاق آدمی ہے، ہم نے کچھ کہا نہیں بلا وجہ ایسی سی باتیں کر رہا ہے۔ سن میں آ رہی بات؟ وحرد القول وقاحتا، اور بات کی آزادی کو بے حیائی سمجھنے لگے، وحب الوطن وجنونا، اور وطن کی محبت کو، ملک کی محبت کو دیوانگی سمجھنے لگے۔ پھر ولیعلم، معلوم ہونا چاہیے، ان الناشیۃ الذین تعقد الامۃ اعمالها باحلامهم عسى يصدق منها شیء، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نوخیز نئی نسل جس کے خوابوں سے امت اپنی امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے، تعقد الامۃ اعمالها، امت اپنی امیدوں کو باندھے ہوئے ہے، وابستہ کیے ہوئے، باحلامهم، جن کے خوابوں سے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی امید سچ ثابت ہو جائے، کوئی خواب پورا ہو جائے۔ وتتعلق الاوطان بحبال همتهم، اور ملکوں نے ان کی ہمت کی رسیوں سے، یعنی کہ بلند ہمتی سے ملک وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یاتون عساہم یاتون فعلا، امید ہے کہ وہ کوئی کارنامہ انجام دے جائیں۔ ہم اولئک الشباب، کرے وہ نوجوان ہیں، ومن فی حکمہم، اور جو ان کے درجے میں ہیں، المحمدیون، حضور کے ماننے والے، مہذب تہذیب یافتہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان شباب رأی القوم عند شبابہم، قوم کی جوان رائے جوانوں کے پاس ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الذین یفتخرون بدینہم، جنہیں اپنے دین پر فخر ہوتا ہے، فیحرصون علی القیام بمبانیہ الاساسیہ نحو الصلاۃ والصوم، تو وہ اپنے بنیادی ڈھانچے پر، بنیادی ڈھانچے کو انجام دینے پر کہ حریص ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، جیسے نماز کا انجام دینا، روزے کا ادا کرنا، وَيَتَجَنَّبُونَ مَنَاهِيَهُ الْأَصْلِيَّةَ، اور اصلی منہیات سے وہ دور رہتے ہیں، جیسے کہ جوا کھیلنا اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے سمجھ رہے عبارت؟ الَّذِينَ لَا يُقَصِّرُونَ بِنَا قُصُولِ الْفَقْرِ عَلَى عِظَامِ، جو ایسی ہڈیوں پر فخر کے محلات تعمیر کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں جس کو زمانے نے بوسیدہ کر دیا، یعنی وہ اپنے اسلاف کے کارنامے اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ مراد کہ جو ایسی ہڈیوں پر، یا یوں کہ جو بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کے محلات تعمیر کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ولا يرضون، اور اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ اسلاف اور اخلاق کے درمیان، اسلاف اور اخلاق کے درمیان وہ لٹکتا ہوا حلقہ بنے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ہار پہنتی خواتین تو بیچ میں کیا ہے لٹکا لیتی ہیں، اس کو کیا حلقۃ ساقطہ، لٹکتا ہوا، وہ بننا نہیں چاہتے، جو جانتے ہیں کہ انہم خلقوا احرارا، کہ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ وہ ذلت کو اور غلامی کو ناپسند کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شریفانہ موت مریں اور کمینوں کی زندگی نہ گزاریں۔ ولا یحیون لیاما الذین یجہدون ان ینالوا حیاتا رضیہ، جو اس بات کے کوشاں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ پسندیدہ زندگی حاصل کریں۔ حیات قوم، ایسی قوم کی زندگی، کل فرد منہم سلطان مستقل فی شؤنہ، جس کا ہر فرد اپنے تمام معاملات میں، تمام امور میں ایک مستقل بادشاہ ہو۔ کیا ہو؟ مستقل بادشاہ۔ لا یحکم غیر الدین، جس پر دین کے علاوہ کسی اور کی حکومت قائم نہ ہو۔ وشریک امین، اور جس کا ہر فرد اپنی قوم کے ساتھ امانت دار شریک بنے، شریک رہے۔ یقاسمہم ویقاسمونہ الشقاء والہنا، جو اپنی قوم کے ساتھ اور قوم اس کے ساتھ ذب و حال اور خوشحالی کو بانٹتی رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ وولد بار لوطنہ، اور جو اپنے ملک کا، اپنے وطن کا کیا ہے تابعدار، فرما بردار، سپود بن کے رہے۔ لا يبخل علیہ بجزء طفیف من فکرہ ووقتی ومالہ، جو اپنے ملک کے ساتھ اپنی فکر اور اپنے وقت اور اپنے مال کا معمولی سا حصہ بھی دینے میں بخل سے کام نہ لے۔ الذین یحبون وطنہم، جو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت اس طرح کرتے ہیں، اس شخص کی طرح، حب من یعلم، جسے پتا ہے کہ انہ خلق من تراب، کہ وہ کس سے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوا۔ الذین یشقون الانسانیہ، جو انسانیت سے عشق رکھتے ہیں، ویعلمون، جانتے ہیں، ان البشریہ ہی العلم، کہ انسانیت ہی نام علم کا ہے، اور بہیمیت اور حیوانیت ہی نام جہالت کا ہے۔ الذین یعتبرون ان خیر الناس
انفعهم الناس، جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش ہو، نافع ہو. الذين يعرفون ان القنوط وباء الاعمال، جو یہ بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مایوسی امیدوں کی بیماری ہے اور پس و پیش ہونا یہ اعمال کی بیماری ہے. کریں کہ نہ کریں آپ کام نہیں کر سکتے، اور مایوس ہو گئے امید بڑھ نہیں سکتے. امید نہیں بڑھے گی تو آگے آپ اقدام کر ہی نہیں سکتے. الذين يفقهون، جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ قضاء اور قدر نام ہے کوشش کا اور سعی کا. کام پر کوشش کرنے کا نام کیا ہے؟ قضاء و قدر. جو ہم کریں گے وہی ہماری تقدیر ہے، یہ نہیں کہ تقدیر میں جو ہوگا ہم کریں گے، نہیں، جو ہم کریں گے وہی تقدیر بنے گی. جو یہ سمجھتے ہیں. الذين يقولون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی اثر ہے، جو کچھ ہمارے سامنے اثر ہے، جو مناظر ہیں، وہ ان جیسے انسانوں کے عمل کے نتیجے میں. هو من عمل امثالهم البشر، ان جیسے انسانوں کے عمل کے نتیجے میں. فلا يتخيرون الا المقدره ولا يتوقعون من الاقدار الا خيرا، وہ قدرت کا تقدیر کو ہی سمجھتے ہیں اور تقدیر سے خیر کی ہی توقع رکھتے ہیں. سن میری بات. ولا يتوقعون من الاقدار الا خيرا، اور وہ تقدیر سے صرف خیر کی ہی توقع رکھتے ہیں. نہیں کہ ارے جب ہوگا دیکھا جائے. جیسے آج کل ہمارے مسلمان عام طور سے جب دین کی بات آتی ہے تو تقدیر کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو پیش قدمی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں. وَأَمَّا النَّاشِئَةُ الْمُتَفَرِّجَةُ، رہی بات اس جماعت کی، اس نسل کی جو فرنگی ماہر ہے، یعنی جو انگریزیت کی دل دادا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنے والی. فَلَا خَيْرَ فِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، ان کے اندر تو اپنی ذات کے واسطے ہی کوئی خیر نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں اور اپنے وطن کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں. أَن يَنْفَعُوا أَقْوَامَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ شَيْئًا وَذَلِكَ، یہ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ، اس لیے کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بے اخلاق ہیں. کیا ہے؟ بے اخلاق. تتجاذب الاہواء، خواہشات ان کو کھینچتی ہیں جیسے چاہتی ہیں. شاد لا یتبعون مسلکا، وہ کسی راستے کے پیروکار نہیں ہیں اور نہ وہ کسی عام اصول پر رواں دواں ہیں چل رہے ہیں. ناموس، قانون، ضابطہ، مضطرد عام، کسی عام ضابطہ مراد شریعت جو سب کے درمیان رائج ہے اس پر وہ چل بھی نہیں ہے. کیوں؟ لأنہم یحکمون الحکمہ، اس لیے کہ وہ حکمت کو اپنا حکم بنائے ہیں، حاکم بنا کے رکھے ہیں. حکمت میں جو بات آتی ہے قبول کر لیتے ہیں. فیفتخرون بدینہم، وہ دین پر فخر تو کرتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یعملون بہ تہاون وکسلا، سستی اور جو ہے غفلت، لاپرواہی سے اس پر عمل نہیں کرتے. ویرون غیرہم من الامم، وہ دیگر قوموں کو دیکھتے ہیں. یتباہون باقوامہم، کہ وہ اپنی قوم پر فخر کرتی ہیں. یستحسنون عاداتہم، تو وہ ان کی عادات کو، ان کی خصوصیات، ممیزات، ان کی خصوصیات کو اچھا سمجھتے ہیں. فَيَمِلُونَ لِمُنَاظَرَتِهِمْ، تو وہ ان کے دیکھنے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں. لیکن لا يقوون على ترک التفرج، لیکن وہ فرنگیت کے چھوڑنے پر طاقت نہیں رکھتے. کأنہم خلقوا اتباعا، گویا کہ وہ پیروکار ہی پیدا ہوئے کہ وہ پیروی کریں گے. جبکہ مسلمان کیا ہے؟ دنیا کے لیے امام ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں، دنیا کے لیے امام ہے. اور مسلمان بنا ہے دینے کے لیے، نہ کہ لینے کے لیے. اور دینے میں سب کچھ، دنیاوی امداد، دنیاوی ترقی، دنیاوی جو ہے پختگی، دنیاوی بلندی، دینی، ہر اعتبار سے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ اس کو امام بنایا ہے. اور امام بن کے رہنا چاہیے ہر میدان میں، دین نہیں ہر میدان میں. اس لیے کہ مسلمان کے پاس اسلام کی بنیاد پر اصول و ضوابط ہیں جو کسی قوم کے اندر نہ ہیں اور نہ تھے اور نہ ہوں گے. وَيَجِدُونَ النَّاسَ يَعْشَقُونَ أَوْطَانَهُمْ، اور لوگوں کو پاتے ہیں کہ وہ اپنے وطن سے عشق رکھتے ہیں. چنانچہ وہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے فی التشبیہ والاحساس، خوبی، تشبیہ کہتے ہیں کسی کے حسن کی وصف نگاری کرنا، خوبی بیان کرنا، اور احساس محسوس کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیگر قوم کی مشابہت کی وجہ سے خوبی بیان کرنے اور محض احساس رکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یندفعون فی، مصروف ہو جاتے ہیں. دون تشبث بالاعمال، اعمال کو اختیار کے، تشبث کہتے ہیں اعمال سے چمڑ جانا، وابستہ ہو جانا، ان اعمال سے وابستہ ہوئے بغیر. التی یستوجبها الحب الصادق، جس کی سچی محبت متقاضی ہوتی ہے، جس کو چاہتی ہے. والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان شؤون الناشئة المتفرجہ، کی فرنگیت مائل نسل کے حالات ایضاً
بھی لا تخرج عن تذبذب، وہ تذبذب سے اور رنگا رنگی سے اور نفاق سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ یجمع ہوا ان تمام بد اخلاقی کو، ان تمام چیزوں کو یجمع ہوا وصف الاخلاق، بے اخلاق کا لفظ جامع۔ جیسے کسی کو برا کہنا آج کے زمانے میں کہہ دیجیے آپ یہ بڑا سیاسی آدمی، سیاست مطلب تمام برائی کا مجموعہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تمام خوبیاں جو ہے برے اخلاق بری صفات ہیں، ان کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ یہ بے اخلاق، بد اخلاق نہیں، بے اخلاق یعنی اخلاق سے عاری اور خالی آدمی۔ والواہنہ، اور جو امت کا کمزور طبقہ ہے، سست طبقہ ہے، خیر منہ، یہ ان سے تو بہتر ہے، کیا ہے یہ ان سے تو بہتر ہے۔ والحاصل ان شؤون الناشئة المتفرنجة ایضا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرنگی مائل، فرنگیت کی دلدادہ نسل کے حالات بھی کسی تذبذب اور رنگا رنگی اور نفاق سے خالی اور خارج نہیں۔ یجمع ہوا ان تمام چیزوں کے لیے جامع لفظ لا خلاق یعنی بے اخلاق کا لفظ کافی ہے، یعنی ان کو بے اخلاق کا وصف یا بے اخلاق کا لفظ کہنا ہی کافی ہے۔ والواہنہ، اور کمزور جو جماعت ہے عقیدے عمل کے اعتبار سے، لیکن خیر منہ، یہ ان سے بہتر، کس سے؟ فرنگی مائل جماعت سے۔ متمسکون بالدین، وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے اگرچہ ریاکاری کے ساتھ، بالطاعت، اور اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے اگرچہ اطاعت اندھی ہو، ٹھیک ہے۔ علی انہ یوجد، تاہم یوجد فی المتفرنجہ، فرنگی مائل جماعت کے اندر بھی ایسے غیور غیرت مند افراد پائے جاتے ہیں، افراد غیورون، کراسخین، کچھ غیرت مند افراد پائے جاتے ہیں، کراسخین من احرار الترک، جیسے کہ آزاد ترک جو عقیدے میں راسخ ہیں، کراسخین من احرار الترک، والملتہبین غیرت، اور غیرت سے لبریز، بھڑکتے ہوئے مطلب غیرت سے لبریز، ایسی غیرت سے تقتضی احترام مزیتہم، جو ان کے امتیاز کے احترام کی متقاضی ہے۔